السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، لہو ہے. وللدار الآخرہ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو سورۃ المائدہ کی ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے اور انسانوں کو اس گھر کے اندر ایک مقررہ وقت کے لیے امتحان کے بطور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اس دنیا کی متعلق حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکہ ہے اور کھیل ہے. دھوکہ اس معنی میں ہے کہ لوگ اسے حقیقت سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت نہیں. حقیقت وہ ہے جو باقی رہتی ہے، دھوکہ وہ ہے جو اڑ جاتا ہے. دنیاوی زندگی دھوکہ اس لیے ہے کہ آدمی اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، پوری زندگی اور پورے اوقات، پوری طاقتیں صرف کرتا ہے، لیکن آخر میں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اس سے کہ جب موت آتی ہے تو دنیا پوری کی پوری چھوٹ جاتی ہے اور کوئی چیز اسے لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، اسی وجہ سے اس کو دھوکے کا گھر کہا جاتا ہے. جبکہ حقیقت اس کو کہتے ہیں جو دھوکے کے برخلاف ہے کہ آدمی محنت کرے، محنت پر اسے اپنا پورا بدلہ ملے. یہ آخرت کا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی گھر قرار دیا ہے. دنیاوی زندگی کو اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کھیل ہے، لہو ہے، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. کیا ہے کوئی شخص جو اس کو سمجھے، عقل رکھے. حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف آیات کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا: انما الحیات الدنیا لہو ولعب، اور ایک جگہ پہ کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. ان ساری آیات کا مطلب اور مقصود کیا ہے؟ چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے زینت والا بنایا ہے، اور دنیا کو اللہ نے بہت ہی پرکشش بنایا ہے. تو اس وجہ سے جو انسان یہاں پر آتے ہیں امتحان کے لیے، وہ عام طور پر اس کی خوبصورتی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور اس کو بٹورنے میں لگ جاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ مقصد چھوڑ دیتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں کہا کہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ، دنیا کی خوبصورتی سے دھوکہ مت کھاؤ، اس لیے کہ دنیا نے عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. جس نے اس کو پانے کے لیے پوری زندگی لگائی، بدلے میں دنیا نے اسے کچھ نہیں دیا، بلکہ دنیا کا خود آخری انجام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو تباہ کر دے گا، بلکہ خود آسمانوں کو بھی پھاڑ دیا جائے گا، زمینوں کو بھی شق کر دیا جائے گا. تو انتہا دنیا کے خود انتہا ختم ہونے پر ہے، زوال پر ہے. اسی وجہ سے دنیا کو ختم ہونے والا سایہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کی فطرت بیان کی ہے کہ انسان فطری طور پر دنیا کی طرف مائل ہے. یہ امتحان ہے بہت بڑا اللہ کا، اور یہی حقیقت میں کامیابی بھی ہے کہ انسان کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے اس کو توڑ کر آدمی اس کے برخلاف اللہ کو راضی کرنے کے جو محنت کرتا ہے، یہی اصل تقویٰ ہے. اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، جو انسان ہیں دنیا میں ان کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، اور کہا کہ انہیں بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے، اور کہا کہ انہیں ڈھیر سارا مال جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور کہا کہ بہت قیمتی سواریاں خریدنے کی خواہش ہوتی ہے، اور کہا کہ زمینوں کو خریدنے کی خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں. کسی بھی انسان کو آپ پوچھیے، چاہے فقیر سے فقیر ہو، اس کا کوئی خواب ہے تو خواب یہی ہے کہ دنیا کی حسین عورت اس کو ملے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقتور قوی بیٹے عطا کرے، اسے بہت قیمتی گھر ملے، بہت اچھی گاڑی ملے، بہت ساری زمینیں ملے، سونے چاندی کے ڈھیر ملے. یہ ہر انسان کی فطرت ہے، اور اسی فطرت نے انسانوں کو تباہ کر دیا، اسی خواہش نے انسانوں کو تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم ان چیزوں کو جمع کرتے 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 تم قبرستان پہنچ جاتے ہو.
یعنی تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ملتی نہیں ہیں، اور ملتی بھی ہیں تو وقت مقررہ کے بعد چھین لی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لغى ثالثا، کہ اگر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ 2 وادی بھر سونا بھی اس کو دے تو تیسری وادی کی تلاش میں جائے گا۔ اور آپ نے حقیقت انسان کی بیان کی وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کی خواہشات کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ جب قبر پہ مٹی ڈالی جائے گی انسان کے، تبھی اس کی خواہشیں ختم ہوں گی، ورنہ انسان کی پوری زندگی خواہشات کے اندر، دنیا کی طلب کے اندر نکل جاتی ہے۔ حاضرین، اس کہنے سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں، جو عام لوگ کرتے ہیں مومنین وہ نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ذات میں کہا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جان لیں کہ آخرت کا جو گھر ملنے والا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرا، آپ نے کہا دنیا میٹھی بھی ہے اور آپ نے کہا بہت ہری بھری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمہیں نہیں بھیجا ہے۔ فإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، آپ نے کہا اللہ نے دنیا میں تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ جو خوبصورتیاں ہیں، اچھائیاں، اس کو تم جمع کر لو، بلکہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ لہذا آپ نے کہا فاتقوا الدنیا، دنیا کی اس دھوکے سے بچو، دنیا کے اس فتنے سے بچو، اور آپ نے خصوص طور پہ کہا عورتوں کی فتنے سے بچو۔ اب یہ سوال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت سے، دھوکہ کھانے سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن شریعت خود کہتی ہے کہ آدمی کو کمانا چاہیے، آدمی کو تجارت کرنی چاہیے، آدمی کو محنت کرنی چاہیے، آدمی کے اوپر بیوی بچوں کا خرچ فرض ہے، آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، صدقات کرنے کے لیے مال کہاں سے آئے گا، بیوی بچوں کو رکھنے کے لیے گھر کہاں سے آئے گا، یہ بھی تو شریعت کی تعلیم ہے۔ تو دونوں میں جمع کرنے کی شکل کیا ہے؟ ایک طرف تو دنیا کا دھوکہ کہا جاتا ہے، اور ایک طرف خود شریعت کہتی ہے کہ ساری ذمہ داریاں آپ پر ہیں۔ شریعت کہتی ہے یہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں بیوی بچوں کے خرچ کی شکل میں، گھر خریدنے کی شکل میں، ضروریات کو پورا کرنے کی شکل میں، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں اس وقت تک جب تک کہ دین سے نہ روکے۔ اگر دین سے روکنے کا ذریعہ ہے تو فتنہ ہے۔ شریعت میں فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ کل ما یبعد عن اللہ، ہر چیز جو اللہ سے روکے وہ فتنہ ہے۔ آدمی تجارت کر رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے تجارت۔ آدمی گھر خرید رہا ہے، اچھا گھر اللہ کی نعمت ہے۔ آدمی زمین خرید رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ چیزیں اسے اللہ سے نہ دور کر دے۔ اگر دنیا کمانے کے لیے، تجارت کے لیے دین چھوڑ دیتا ہے، زمین خریدنے کے لیے دین چھوڑ دیتا ہے، سونے چاندی کو جمع کرنے کے لیے دین چھوڑ دیتا ہے، اچھے زر اور دولت کو جمع کرنے کے لیے دین چھوڑتا ہے، تو یہی وہ شخص ہے جس نے دنیا کے دھوکے کو نہیں سمجھا۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تم لوگوں کو جمع کرنے کی حیثیت سے تباہ کر دیا۔ تو یہ اہم ترین بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے دونوں چیزوں کو واضح کیا ہے کہ دنیا اس وقت تک صحیح ہے جب تک دین سے نہ غافل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زاہد شخص تھے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں زاہد کوئی اور نہیں گزرا۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا کی خوبصورتی میں دلچسپی نہیں ہے، دنیا کی خوبصورتی میں دلچسپی نہیں ہے، دنیا میں ترقی کرنے کی دلچسپی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا زاہد شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، آپ پر دنیا پیش کی گئی، آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کا سب سے مالدار ترین شخص بنا دیں۔ آپ کے سامنے دنیا پیش ہوئی، لیکن آپ نے دنیا کو رد کر دیا، آپ نے دنیا کو واپس کر دیا، اس لیے کہ دنیا آدمی کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، آدمی دنیا کو مصروف کر دیتی ہے، آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ آپ کے زہد کا عالم یہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کے گھر کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، چٹائی کے اوپر کچھ نہیں ہے اور چٹائی کے نشانات آپ کے جسم کے اوپر ظاہر ہیں چٹائی پر سونے کی وجہ سے، اور آپ کا جو تکیہ ہے چمڑے میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے اور اسی کو تکیہ بنا کر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر حضرت عمر بے اختیار رونے لگے کہ آپ کس قدر زہد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ما یبکیک یا عمر، آپ نے کہا اے عمر تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ تو کہا اللہ کے نبی آپ دیکھتے ہیں
قیصر و کسریٰ جو نافرمان ہیں اللہ کے، جو کافر ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کتنی اچھی زندگی وہ گزار رہے ہیں، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اس قدر زہد کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ یقین جانیے کہ آپ سے بڑا دنیا میں کوئی زاہد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا اما ترضى ان تكون لهم في الدنيا ونكون لنا في الاخره، آپ نے کہا اے عمر کیا یہ بات تمہیں خوش نہیں کرتی ہے، یہ ان کے لیے صرف دنیا میں ہے، اور یہ بات تمہیں خوش نہیں کرتی کہ ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں بہترین نعمتیں تیار کر رکھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد ہے اور صحابہ کرام کا زہد ہے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ بسا اوقات حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ چاند پر چاند طلوع ہو جاتا، مہینے پر مہینہ ختم ہو جاتا، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہم پانی اور کھجور پر زندگی گزارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، اور آپ کا حال یہ کہ آپ نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد کی زندگی ہے، صحابہ کرام نے بھی زہد کی زندگی گزاری۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم میں اور سلف میں فرق یہ ہے کہ ان لوگوں پر دنیا پیش کی گئی وہ منہ موڑ کر چلے گئے، اور ہمارے ساتھ معاملہ یہ کہ دنیا ہم سے دور جا رہی ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سلف صالحین اور ہم میں یہ فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ ایسے ہیں جن کے پاس بہت مال تھا، بہت تجارت تھی، اور اللہ نے ان کو بہت سارا نوازا تھا۔ ان کے بارے میں سلف کہتے ہیں کہ ان کے مال اور ہمارے مال میں فرق کیا ہے، ان مالداروں میں اور ہمارے زمانے کے مالداروں میں کیا فرق ہے۔ کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو مال تھا وہ ان کے ہاتھوں میں تھا، آج جو مال لوگوں کے پاس ہے ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ دلوں میں اترا ہوا ہے، دل سے ان کی لالچ ہے اس سے جڑی ہوئی، جبکہ ان کا جو مال تھا وہ صرف ان کے ہاتھوں میں تھا جس کا وہ استعمال کرتے اور خرچ کر دیتے، لیکن آج جو مال والا ہے اس کا مال اس کے دل میں اترا ہوا ہے، یعنی دل سے اس کی حرص ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زہد ہے اور آپ کا یہ طریقہ۔ جو دنیا کی محبت آدمی کے اندر ہوتی ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ ایک آدمی دنیا پرست ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ ایک آدمی واقعتاً دین کو چھوڑے ہوئے ہے، دنیا کے اوپر راغب ہے، اس کی کیا علامتیں ہیں؟ پہلی علامت جو اہل علم نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ الانہماک فی الدنیا، کہ دنیا میں جو آدمی پوری طرح مصروف ہو گیا ہے، یہ واضح دلیل ہے کہ یہ آدمی آخرت چھوڑ چکا ہے، یہ آدمی دین چھوڑ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی صبح سے لے کے شام، پورے دن، پورا مہینہ اور پورے سال، عمر کا پورا حصہ وہ دنیا کو کمانے میں لگاتا ہے، دنیا کی اصلاح میں لگاتا ہے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ آدمی آخرت کو بھولے ہوئے ہے، یہ واضح دلیل ہے کہ یہ آدمی اللہ سے غافل ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں ڈرنے کی ترغیب دی، اور قرآن مجید نے ذکر کیا کہ مومنین وہ ہیں جن کی تجارتیں، جن کی دنیا انہیں آخرت سے نہیں روکتی ہے۔ پہلی علامت یہی ہے کہ پوری طریقے سے زندگی اس نے لگا دی ہو۔ ہندوستان کے ایک عالم ہیں، معروف عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک درس میں نے سنا، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک دیہات میں ایک بیان کرنے کے لیے گیا، لوگ تھے اور لوگوں کے علم کے اعتبار سے گفتگو کرنی تھی، تو میں نے ایک حدیث سنی۔ حدیث کون سی ہے؟ 10 چیزیں جو انسان کی فطرت میں ہونی چاہیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناخن تراشنا، مونچھیں تراشنا، اور آپ نے کہا بغل کے بال صاف کرنا اور زیر ناف کے بال صاف کرنا۔ یہ 10 فطرت کے اندر چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں۔ میں نے سمجھا، عالم دین کہتے ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ دیہات کے لوگ ہیں ان کو میں یہ درس دوں، اس کی تشریح کروں۔ جب میں نے حدیث پڑھی اور حدیث کی پوری شرح کری، اور یہ حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، جب میرا درس ختم ہوا، ایک مسلمان شخص آتا ہے جو بوڑھا ہو گیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کیا یہ بھی دین میں ہے؟ کیا ان بالوں کو نکالنا جس کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا یہ بھی دین میں ہے؟ کیا ہمیں اب تک نہیں معلوم تھا کہ یہ دین میں ہے؟ یہ دلیل ہے کہ پوری زندگی دنیا کے کمانے میں، پوری زندگی دنیا کی اصلاح میں گزر گئی، دین کی بنیادی چیزیں بھی ان کو نہیں معلوم ہیں، دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم ہیں۔ حتیٰ کہ ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ والد کی وفات ہو جاتی ہے، بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانے نہیں آتا ہے، کوئی دوسرا شخص آ کے نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ والد کے علاوہ والد کا غم اولاد نہیں سمجھے گی، کون سمجھے گا؟ جو امام مسجد ہے اس کے دل کے اندر کیسا غم ہوگا؟ اس کے لیے تو عام شخص ہے،
لیکن جب بیٹا نماز پڑھانے کے لیے آئے گا نماز جنازہ، اس کی دل کی حالت کیا ہوگی، کس قدر اخلاص سے وہ دعائیں کرے گا کہ میرے والد کی مغفرت ہو۔ اس کے بجائے کوئی امام مسجد نماز پڑھائے تو وہ پڑھائے گا یقیناً، لیکن اس کے دل کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوگا جو بیٹے کے اندر ہوگا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ بیٹے کو بسا اوقات نماز جنازہ بھی پڑھانے نہیں آتا ہے۔ یہ دنیا کے مصروف ہونے کی دلیل ہے کہ دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ بنیادی چیزیں بھی ان کو نہیں پتہ ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا میں مال کمانے کی، منصب کمانے کی، مشہور ہونے کی حرص، یہ بھی دنیا پرستی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بہت بڑی دلیل ہے کہ آدمی دنیا کمانا چاہتا ہے، دنیا میں مشہور ہونا چاہتا ہے، لوگ اسے جانیں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اسے گھیرے رکھیں، لوگ اس کے دائیں اور بائیں جانب رہیں، لوگ اس سے متعلق رہیں۔ یہ جو خواہش ہے، جو حرص ہے، آپ نے کہا یہ دنیا پرستی ہے، اور آپ نے کہا یہ دو چیزیں، آپ نے کہا ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ آپ نے کہا دو چیزیں ہیں انسان کے ایمان کو ایسے برباد کر دیتی ہیں جیسے دو بھیڑیوں کو، اگر بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑا جائے، بکریوں کے ریوڑ میں دو بھیڑیوں کو چھوڑا جائے، وہ دو بھیڑیے بھی اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان یہ دو چیزیں انسان کے ایمان کا کرتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے کہا حرص المال، مال کی حرص، اور دنیا میں منصب پانے کی حرص، مشہور ہونے کی حرص۔ یہ دو حرص ایسی ہے جو انسان کے ایمان کو پوری طرح برباد کر دیتی ہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ آدمی دنیا پرست ہے۔ اور تیسری اہم ترین دلیل، جس شخص کی زندگی میں گفتگو، اس کی گفتگو دلیل ہے، اس لیے کہ سلف کہتے ہیں انسان کا دل برتن ہے، برتن کی طرح ہے، اور زبان سے وہی نکلے گا جو اس برتن میں موجود ہے۔ کہا کہ جس شخص کی گفتگو کا عام طور پر محور دنیا ہو، دنیا، مال، تجارت، کمانا، پیسہ، دولت، صرف یہی اس کا محور گفتگو ہے، یہ شخص دنیا پرست ہے۔ یہ شخص دنیا پرست ہے جس کی پوری گفتگو کا محور آ کر پیسوں پہ رکتا ہے، پوری گفتگو آ کر رکتی تجارت پہ، اس کے علاوہ کوئی گفتگو اس کی زبان سے نہیں نکلتی۔ کہا چونکہ زبان وہی نکالتی ہے جو دل میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی زبان دلیل ہے کہ یہ آدمی دنیا پرست ہے۔ اس وجہ سے سلف صالحین ایسے لوگوں کی مجالست سے منع کرتے تھے جو آدمی دنیا پرست ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو یہ تین قسم کی علامتیں ہیں جو آدمی کو بتاتی ہیں کہ آدمی دنیا پرست ہے۔ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ایک آدمی جانتا ہے کہ دنیا پرستی آ گئی ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو آخرت کی نعمت ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اصل زندگی وہی ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر یقین ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے کتنی بہترین چیزیں اس کے لیے تیار کر رکھی۔ انسان کو یقین کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرنے کے بعد کتنی بہترین چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے منافسہ کرے، اس کے لیے مقابلہ کرے، تو آدمی دنیا پرستی سے بچے گا۔ اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو وہ ساری کی ساری بھلائیوں سے محروم ہوگا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا پرستی ہر مصیبت کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر خرابی کی بنیاد دنیا پرستی ہے۔ جب آدمی کے ذہن سے اللہ کو خوش کرنا نکل ہی گیا، جنت پانا نکل ہی گیا، تو جو کچھ بچتا ہے وہ دنیا ہے۔ وہ دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے اور اچھائی بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص کی زندگی کا مقصد دنیا ہو اور دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں نوفی الیہم فی اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہا کہ ہم دنیا میں ان کو سب کچھ دے دیں گے وہ چاہتے ہیں، اور کل قیامت کی جب آئیں گے اللہ کے پاس کوئی اجر ان کے لیے نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ سب دے دے گا ان کو۔ اسی وجہ سے اللہ نے اسی صورت میں سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا کہ ہم بعض لوگوں کو دنیا دیتے ہیں لیکن دھوکے میں مت آؤ۔ اللہ نے اسی صورت میں کہا ہم بعض لوگوں کو دنیا کھول کر دیتے ہیں، دھوکے میں مت آؤ، ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے انہیں عذاب میں مبتلا کریں۔ اس کے ذریعے اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ پہلا علاج یہی ہے کہ ہم ایمان رکھیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کریں، مشقت کریں، یہ اہم ترین علاج میں سے ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سورہ ضحیٰ میں کہا گیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا سے۔ دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ایک دن آئے گا کہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ذمہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ عبادتیں جس کی تکلیف رکھی گئی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں جب آپ جائیں گے تو کوئی پریشانی، کوئی تھکان، کوئی مجبوری اور کوئی تکلیف آپ کے اوپر باقی نہیں رہے گی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جان رکھیں
دنیا زائل ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. لہذا موت سے غافل نہ رہو، لہذا موت سے غافل مت رہو. اللہ نے کہا کہ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ وہاں بھی موت تمہیں آ کر رہے گی، موت تمہیں پکڑ کر رہے گی. اس وجہ سے غافل نہ رہو. یہ نہ سمجھو گے کہ آگے کی زندگی میں صحیح ہو جائیں گے، بعد میں سدھر جائیں گے، بعد میں دیندار ہو جائیں گے. کئی لوگ اسی خواہشات میں رہے اور وہ دنیا سے گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ موت کو یاد رکھو کہ موت آدمی کو دنیا پرستی سے بچاتی ہے. جب آدمی موت سے غافل ہو جاتا ہے اور موت کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے. یہ دوسرا اہم ترین علاج ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، اس کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسرے کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. سورہ ذاریات میں اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. آدمی محنت کرتا ہے، پوری زندگی جوڑ کر کے مال جمع کرتا ہے، کس کے لیے چھوڑتا ہے؟ بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑتا ہے. اس میں آنے والے بعد میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. پوری زندگی اس نے اسی میں لگا دی اور جب مر کے جاتا ہے تو کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا. اور آخری چیز یہ ہے کہ دنیا کے متعلق دنیا کی فتنے سے بچنے کے لیے ایک اہم ترین علاج یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آخرت کی عظمت کو اور آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ دنیا سے کریں اور جان لیں کہ دنیا کی جو نعمتیں بہت حقیر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا فی الآخرہ کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، آپ نے فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری کسی کو مل جائے، پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا کے رحمتیں، آسائشیں، آلائشیں سب مل جائیں، آپ نے کہا آخرت میں اللہ نے جو رکھا ہے اس کے مقابلے میں وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئی. آپ نے فرمایا دیکھو انگلی میں کتنا پانی لگتا ہے، اتنی ہی نعمتیں اس کو دنیا میں مل رہی ہیں. حقیقت میں سب کچھ آخرت میں اللہ کے پاس ہے. اسی وجہ سے فرعون کے جادوگروں نے کا واقعہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کیسے دنیا پرستی کو ختم کیا جاتا ہے جب اللہ پہ ایمان مضبوط ہو، آخرت پہ ایمان مضبوط ہو. قصہ ساحر موجود ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگروں کو چھوڑا اور جادوگروں نے ان کے اندر کفر بھی تھا، جادو بھی تھا اور حتیٰ کہ انہیں لالچ بھی تھی فرعون سے قریب ہونے کی، مال کمانے کی. انہوں نے فرعون سے پوچھا اگر موسیٰ سے جیتیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ موسیٰ سے جیتیں گے تو کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ تمہیں بہت کچھ ملے گا، اس سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں میں قریب کر لوں گا اپنے. اور یہ بہت بڑی چیز مانی جاتی ہے دنیا میں کہ کوئی بہت بڑے آدمی کے قریبی ہونے لگے. تو فرعون نے کہا کہ اگر تم جیتو گے موسیٰ سے میں تمہیں قریب کر لوں گا. اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے، فرعون کے جادوگر حاضر ہوئے. فرعون کے جادوگروں نے لاٹھیوں کو پھینکا اور لوگوں کو لگا کہ وہ سانپ ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو وہ اژدھے کی شکل اختیار کر گئی اور اس نے سارے کے سارے سانپوں کو نگل لیا. جس کو لوگ سانپ سمجھ رہے تھے اس کو نگل لیا. یہ واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا. کیونکہ وہ جادوگر تھے، وہ اس کلا کو جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی جو لاٹھی ہے اس کا سانپ بننا ناممکن ہے، اس لیے کہ ان کا علم کہتا تھا کہ ایک شخص جو لاٹھی ڈالے اور اس کے ساتھ جو اژدھا ہے یہ اژدھا بالکل حقیقت سے مشابہ ہے. تو انہوں نے کہا یقیناً یہ شخص حق پر ہے، یقیناً یہ شخص تائید والا ہے. تو انہوں نے فوری طور پر اعلان کیا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کہا کہ ہم میری اجازت سے پہلے تم ایمان لائے. فلأقطعن ایدیکم ارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل، کہا کہ اگر تم نے موسیٰ کی تکذیب نہیں کی تو میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو کٹوا کر تمہیں کھجوروں کے درختوں سے تمہیں پھانسی دے دوں گا. وہ دھمکی دیتا ہے. تو یہ جادوگر جواب میں کہتے ہیں قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہتے ہیں اے فرعون ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلائل آ چکی ہیں، تم میں اور ہم میں اب فرق ہو چکا ہے، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل آ چکی ہیں. کہا کہ تم ہمیں دھمکی دیتے ہو فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہا تم جو کر سکتے ہو کرو، تمہارا اختیار تو صرف دنیا میں چلتا ہے اور گزرے گی بھی تو دنیا گزرے گی، چھوٹے گی بھی تو دنیا چھوٹے گی. ہم ایمان لائے ہیں لیغفر لنا ربنا، ہم اس لیے ایمان لائے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں لگتا ایسے ہی ہے کہ فرعون نے ان کو پھانسی دے دی، فرعون نے ان کے ہاتھ اور پیروں کو کٹوا کر پھانسی دے دی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو، ان لوگوں کے راستوں کو اختیار کرو کہ صبح میں کافر جادوگر تھے، شام ہوتے ہوتے شہداء کے درجے پر پائے تھے.
شہیدوں کے درجے پر فائز ہو گئے۔ یہ ایمان کی قوت ہے کہ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، کہا تو مارو گے بھی تو دنیا کو مارو گے، ختم کرو گے بھی تو دنیا کو ختم کرو گے، اللہ کے پاس ہمارے پاس وہ کچھ ہمیں وہ ملنے والا ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ وہ قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں زہد اور تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔